بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عاشور اور روز عاشور کے اعمال سے متعلق یہ پروگرام ناظرین کرام اور سامعین محترم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شب عاشور قیامت خیز رات ہے، جس رات میں اصحاب حسین کے خیموں سے ایسے تحلیل و تسبیح کی آواز آ رہی تھی کہ تاریخ میں ہے لہم دویٌ کدوی النحل۔ شب عاشور ان کے خیموں سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتوں سے آواز آتی ہے۔ ہر خیمے میں آخری زندگی کی رات سمجھ کے عبادت کی جا رہی تھی اور انتہائی دل سے اور خلوص اور خشوع کے ساتھ اصحاب حسین مشغول عبادت تھے۔ عزیزو، آج کی رات چند عمل اللہ آپ سب لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے صدقے میں نجات فرمائے اور ان پر گریہ و زاری کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اس شب میں یہ شب بہت عظیم شب ہے، اس رات کا جاگنا انتہائی اہم ہے اور عبادت میں قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو اگر روضے کا قرب تو کیا کہنا، شب داری کرنا اور روضے کے قریب بیٹھ کر گریہ و زاری، تاکہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہو سکے۔ بہرحال دور سے بھی ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ چند عمل کرے شب عاشور۔ سید ابن طاووس نے اس رات کی بہت سی فضیلت اور نمازوں کا ذکر کیا، ان میں سے چند نقل کی جاتی ہیں، جس کو جتنی میسر وہ کرے۔ بہرحال پہلی اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور بعض روایات میں علی العظیم تک پڑھنے کے بعد پھر استغفار بھی پڑھنا ہے۔ یہ ہو گئی اس رات کی ایک نماز۔ اس رات کے آخری حصے میں 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس طرح سے اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس۔ 4 رکعت اس طرح سے نماز پڑھنا ہے ہر ایک میں، اور بعد از سلام 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ 4 رکعت کی نیت 1 مرتبہ کریں گے اور یہ ساری سورہ پڑھی جائیں گی 10 مرتبہ، لیکن 2 رکعت پر نماز ختم ہو جائے گی، پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے گا اور پھر ویسے ہی سورہ الحمد اور آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس اور اس طرح سورہ توحید وغیرہ پڑھے گا۔ اس کے بعد آج کی یہ ہو گئی 2۔ تیسرا عمل آج کی رات 4 رکعت نماز ادا کرنے کا، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ یہ وہی نماز امیر المومنین ہے جس کی بہت فضیلت ہے۔ اس نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرے اور حضرت رسول خدا پر صلوات بھیجے۔ یہ نماز شب عاشور آخری حصے میں یعنی نماز صبح سے کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، کچھ دیر پہلے تک پڑھ سکتا ہے، اور یہ 4 رکعت نماز امیر المومنین ہے۔ یعنی اسی طرح سے امیر المومنین بھی شب عاشور اس نماز کو پڑھنے کا حکم اور طریقہ بتاتے ہیں۔ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس روایت کے بعد میں ختم کرتا ہوں شب عاشور کے تعلق سے۔ لکھا ہے کہ اس رات شب بیداری کرنے والا اس شخص کے مثل ہے جس نے تمام ملائکہ نے جتنی عبادت کی ہے
اور اس رات میں کی گئی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے، یعنی ملائکہ کی عبادت کے مثل ہے اور 70 سال کی عبادت کے برابر بھی روایت میں ہے۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن ہو تو آج کی رات سرزمین کربلا میں اور امام کے جو ہے وہ پہلو میں بھی گزارے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ یہ تھا 9 محرم یعنی شب عاشور کا مرحلہ۔ اب آپ کی خدمت میں 10ویں محرم کے سلسلے سے کچھ چیزیں جو قیامت کی صبح اور قیامت کا دن ہے، خاتمہ پنجتن ہوا، خامس آلیبا یعنی آیت تطہیر اور چادر تطہیر میں شامل ہونے والے جو ہے وہ آخری نشانی امام حسین علیہ السلام کی شکل میں تحقیق کر دی گئی۔ زمین و آسمان میں زلزلہ آیا، سورج کو گرہن لگا اور فرات کا پانی نہروں اچھلا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آل رسول کی آخری فرد کو بھی کربلا کے مقتل میں شہید کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے کنبے کو ناموس مصطفیٰ کو اسیر کیا گیا۔ سینہ زنی کرنا، مجلس برپا کرنا، نالہ و بکا کرنا آج کے دن انتہائی اہم ہے۔ گریبان کا چاک کرنا، گریبان چاک کرے، آستینوں کو اٹھائے رکھے، اور یہ اس انداز سے رہے جیسے کسی کے گھر کوئی مر گیا ہو، اپنا عزیز جیسے کوئی بچھڑ گیا ہو، اسی طریقے سے فراق مولا حسین پر گریہ جاری کرے۔ اس دن کے اعمال میں پہلی بات تو فضیلت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرے، اور وہ لعنت اللہم لعن قتلۃ الحسین و صحابی 1000 مرتبہ پڑھے، اور 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھے، اور بہرحال جو بھی سورہ یاد ہو اس میں جو ہے وہ نماز میں پڑھے۔ اور اس طرح سے پڑھنے کے بعد کتابوں میں جو اعمال عاشورہ ہے، اس اعمال عاشورہ میں دعا ہے، قاتلان حسین پر لعنت ہے اسی میں، پھر سجدے میں خاک پر رکھنے کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھنا ہے، اور پھر نفرین کرنا ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے جہاں نماز تمام ہوئی وہاں سے آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، اور ایک پیچھے آگے سے آگے بڑھنا 1 شمار کرے، پھر پیچھے ہٹنا 1 شمار کرے، پھر آگے بڑھنا 1 شمار کرے، اس طرح سے 7 مرتبہ کرے، اور زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو۔ یہ عمل جناب علی اصغر علیہ السلام کو لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کیے تھے۔ امام حسین علیہ السلام مقتل سے خیمے کی طرف پہلے بڑھے، اس لیے آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے آگے بڑھیے اور کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قدم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ قدم ہو، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ البتہ لکھا ہے، تو یہ 1 مرتبہ آگے بڑھے تو، اور پھر پیچھے آئے ایسے ہی کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آگے بڑھیں گے تو 3 مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح سے 7ویں مرتبہ میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو ہمت کر کے، جیسے امام حسین صاحب خیمے کی طرف چلے گئے، تو ویسے ہی آپ آخری مرتبہ جب 7ویں مرتبہ ہوگا تو یہ آخری مرتبہ ہوگا، اور یہ چشم تصور میں رہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں مرتبہ آگے بڑھے تو ایسے ہی خیمے کی طرف پھر ہمت کر کے امام حسین صاحب لے کے چلے گئے، ورنہ امام کے دل میں یہی تصور تھا کہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو پانی پلانے کے لیے کہہ کے لائے ہیں، جب لے کے اس کی ماں کے پاس اس طرح سے خون بھرے ہوئے کرتے میں اور تیر لگے ہوئے میں جائیں گے اور چھدا ہوا گلا ماں دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ بہرحال یہ 7 مرتبہ آگے اور پیچھے بڑھنے کا عمل، 1 مرتبہ جانا پھر 1 مرتبہ آنا، یہ 7 مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ اعمال کی دعائیں ہیں، اور دعاؤں کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو پڑھی جائے گی زیارت عاشورہ
کی نیت سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، خود پتہ ہے 2 رکعت نماز صبح کی طرف پڑھ کے اور اس کا ثواب امام کی روح کو ہدیہ کر کے زیارت عاشورہ پڑھ لے انشاءاللہ، اور 1000 مرتبہ لعنت کرنا، اور 4 رکعت نماز سورج نکلنے کے بعد سے ظہر سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اعمال عاشورہ، اور بھوک اور پیاس کے تصور کے لحاظ سے فاقہ رکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی رکھوانا چاہیے۔ یہ کچھ اعمال تھے جو روز عاشورہ کے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کو خداوند عالم اس مصیبت میں صبر عطا کرے، خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں تمام اعمال کی آپ کی قبولیت کے ساتھ امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے جد امجد امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سال روز کے اوپر مولا ہماری اس تعزیت اور تسلیت کو قبول فرما کر اس سال ہم تعزیہ داری سے محروم رکھے گئے اور غم کو کھل کر نہیں کر سکے۔ آپ کی خدمت میں دعا اور استدعا کرتے ہیں کہ مولا آپ دعا کریے کہ آئندہ سال اس کی کسر بھی نکل جائے اور اس سے پرجوش طریقے سے ہو۔ ایسے مومنین جہاں تھے، جس انداز میں تھے مجلسیں برپا کی اور جس انداز میں جو چیزیں ہو سکتی تھیں اس کو کیا مراجع کرام کے حکم کے مطابق اور خود ہندوستان کی گائیڈ لائن کے مطابق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ